اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تسلیم و رضا اہل بیت کے گھر کی چیز ہے، ہر شخص کا حصہ نہیں ہے۔ تسلیم و رضا اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی چیز ہے، ہر شخص کا حصہ نہیں۔ اس قول کی تشریح دیکھیے۔ تسلیم و رضا زبان سے کہہ دینا جتنا آسان ہے، مگر اس سمندر کو دل کے کوزہ میں بھرنا اتنا ہی دشوار اور کٹھن ہے۔ یہ کسب یا عادت سے نہیں ہوتا، یہ وہبی چیز ہے۔ یہ اللہ کے خاص الخاص عنایت ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ یہ فیض اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے بخشا ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ اہل بیت سے مراد مولا علی شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام ہیں، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی بابرکت اور جلیل القدر ہستیاں ہیں، اور ان کی نیک آل و اولاد تک سلسلہ آتا ہے، جنہوں نے تسلیم و رضا پر زندگی شروع کی اور تسلیم و رضا پر ہی چراغ زندگی کو گل کیا۔ کوئی ان میں امام الاولیاء، کوئی ام الفقرا، کوئی ان میں امام الشہداء کے القاب بابرکت سے نوازے گئے۔ تسلیم و رضا کے منزل کا جو امتحان پروردگار عالم نے لیا، اور جس حسن خوبی سے اہل بیت علیہ السلام نے اس منزل کا امتحان دیا، قلم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے شمع برابر حصہ کو بھی قلم بند کر سکے۔ سچ ہے، امام الانبیاء رحمت للعالمین محبوب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اگر امام الاولیاء یا ام الفقرا یا امام الشہداء نہ ہوتے تو اور کون ہو سکتے تھے؟ اتنا بڑا ظرف اور اتنی بڑی عزت اور کسے نصیب ہو سکتی تھی؟ کہنے کو تو سبھی تیار ہیں، مگر قربانی پیش کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ سلسلہ بتانے سے قبل اپنے فعل اور عمل کو بھی دیکھو۔ تسلیم و رضا وہ دشوار گزار منزل ہے جہاں بڑے بڑے فقیر، ولی، کتب، ابدال، غوث پارا کی طرح تھر تھراتے ہیں، جہاں ایک چوٹ دل پر پڑی نہیں کہ ان کی تصدیق کا پہاڑ رائی بن کر اڑ جاتا ہے، کبھی بلندی کبھی پستی، جو ان اولاد کو دفنانے کے وقت عورتوں کی طرح چلا چلا کر رونا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر راہ حق میں سر کٹانا، اور پھر اپنے ہی جسم کے ایک ایک قطرہ سے تسلیم و رضا کا امتحان دینا بہت بڑی منزل ہے۔ ہزار بار، لاکھوں بار، بلکہ کروڑوں کروڑ بار سچ ہے کہ یہ صرف اہل بیت ہی کا حق اور حصہ ہے، چونکہ فقیری اہل بیت علیہ السلام کے یہاں سے ہی شروع ہوئی ہے۔ کروڑوں میں ایک تقدیر والا ایسا فقیر ہوتا ہے جو تسلیم و رضا کی دولت بے پناہ سے سرفراز ہوتا ہے، مگر حقیقت کی دنیا میں سب فقیر اس بات کی تمنا اور دلی آرزو رکھتے ہیں کہ وہ روحانیت کے چراغ پر مثل پروانہ نثار ہو جائیں، مگر 10,000 میں 9,999 فقیر پروانہ کی جگہ بھونرے بن جاتے ہیں، جن کا ظاہر بھی کالا اور باطن بھی کالا ہی ہوتا ہے۔ لالچی بھورا اور کسی ایسے فقیر میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح کالا بھونرا باغ باغ، پھول پھول، ڈال ڈال مارا چلتا ہے، پھر بھی اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی، اسی طرح کسبی فقیر شہر شہر، محلہ محلہ، گھر گھر دولت و عزت اور بھات روٹی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اور ساری زندگی طرح طرح کا جھوٹ بولتے بولتے مر جاتے ہیں، مگر بامراد نہیں ہوتے۔ فقیری بے تسلیم و رضا ایک پھول ہے جس میں خوشبو نہیں، ایک لال ہے جس میں چمک دمک اور رنگ نہیں، ایک موتی ہے جس میں خب نہیں۔ تشریح حضرت حسین وارثی رحمۃ اللہ علیہ، حوالہ چراغ راہ، صفحہ نمبر 72 اور 73۔